تربیت کی دوسری چیز ہے اخلاقی تربیت۔ دینی تربیت الگ چیز ہے، اخلاقی تربیت الگ چیز ہے۔ دینی تربیت کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا یہ بنیادی باتیں، اخلاقی تربیت بھی بہت اہم ہے۔ ہمارے نبی نے اس کی ترغیب دی کہ بچوں کو مستقل اچھے اخلاق دو۔ ایک باپ اپنے بچے کو جو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ اچھے اخلاق کا تحفہ ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھائیں، اچھا نام رکھیں، 7ویں دن عقیقہ کریں، اس کے نہلانے دھلانے کا انتظام کریں۔ پھر بعض فقہاء نے لکھا ہے 13 سال کا ہو جائے نماز روزہ چھوڑنے پر سزا دی جائے، اور جب بچہ 16 سال کا ہو جائے اس کی شادی کی جائے۔ اسلام میں تو یہ کانسیپٹ تھا شادی کا، لیکن ملکوں کے قانون تبدیل ہوئے، ہمارے ملک میں بھی قانون تبدیل ہوا، لڑکی اور لڑکے کی عمر کا قانون اب بدل گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیے، ادب سکھایا، اخلاق سکھائے، نام اچھا رکھا، 7ویں دن عقیقہ کیا، اور پھر ادب سکھانے اخلاق سکھانے کے لیے نماز چھوڑنے پر روزہ چھوڑنے پر آپ نے ان کو سزائیں دی، بچہ بالغ ہو گیا، آپ نے نکاح کیا، تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اے اللہ میں اس اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں نے اس اولاد کو جتنا سکھانا تھا سکھا دیا، اے اللہ دنیا میں اس اولاد کے ذریعے میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں اور آخرت میں یہ اولاد میرے لیے عذاب کا باعث ہو جائے، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ یعنی آپ فکر مندی کا اندازہ کریں کہ پیدائش سے لے کر شادی تک ماں باپ فکر کریں گے، اور شادی کے بعد جب رخصت کریں گے یہ اولاد فتنے کی بھی باعث بن سکتی ہے۔ جیسے اولاد سے عزت ملتی ہے ویسے ہی اولاد سے ذلت بھی ملتی ہے، اس لیے اللہ کے پاس پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اخلاقی تربیت کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں کے سامنے ماں باپ ایسی حرکت نہ کرے جس حرکت کی وجہ سے بچوں کا ذہن بگڑ جائے۔ یاد رکھیں یہ اشارے کی زبان ہے، یعنی ماں باپ تنہائی میں جو حرکتیں کرتے ہیں وہ حرکتیں اپنی اولاد کے سامنے نہ کریں۔ بعض مرتبہ بچوں کو چھوٹا سمجھ کر ماں باپ ایسی تنہائی کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ بچے سمجھدار ہوتے ہیں جس کا غلط اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک اخلاقی تربیت کے بارے میں کہا، آپ نے ایک بچے کو بلایا اور کچھ دینے کے لیے بلایا اور آپ نے نہیں دیا تو حضور نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، گویا کہ اس کے بھی اثرات بچے پر ہوتے ہیں، اس سے برے اخلاق بگڑتے۔ اور یہ حدیث تو مشہور ہے کہ حضرت عمرو بن سلمہ حضور کے گھر میں رہتے تھے، حضرت ام سلمہ کے لڑکے تھے، حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے جس شوہر سے ان کا نکاح ہوا تھا ان کی اولاد تھی، حضور کے گھر میں رہتے تھے، ایک پیالے میں کھا رہے تھے، ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا، حضور نے نصیحت کی بیٹا اللہ کا نام لے کے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا، سامنے سے کھا، یہ اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ بچہ رائٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے، کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے۔ ہمیں یہ سکھانا پڑتا ہے کہ بچہ کیسے کرے تاکہ اس بچے کو اخلاقی تربیت ہو جائے۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کھانے کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اس میں ہاتھ ڈالا۔ عام طور پر ہمارے سامنے بھی یہ واقعہ پیش ہوتا ہے، حضور کے سامنے بھی یہ واقعہ ہوتا۔ حضور نے فوراً اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹی اللہ کا نام لو، پھر اس نے اللہ کا نام لیا۔ تو معلوم ہوا کہ بچے عام طور پر کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر کے لپکتے ہیں، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اخلاقی تربیت دے۔ اخلاقی تربیت جو بنتی ہے وہ تعلیم کے ذریعے بھی بنتی ہے، جتنی اچھی تعلیم اتنی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ بغیر تعلیم کے تربیت کا کیسے تصور ہو سکتا؟ اسلام نے یہاں تک بتایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی 5 سال کی عمر سے ایک بچے کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں ایک باب مقرر کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بچے کی تعلیم کا جو زمانہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ 5 سال کی عمر ہے۔ حضور نے اس کو بہترین صدقہ شمار فرمایا۔
حضرت علی کہا کرتے تھے کہ علم 5 ہیں، العلوم خمسۃ، مقصدی علوم جو ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا علم ہے الفقہ للادیان، مسائل کا علم، مذہب پر چلنے کے لیے کیا جائز کیا ناجائز، کون سا عمل کیسے کیا جاتا ہے، یہ سارے مسائل کا علم فقہ میں ہوتا ہے۔ دوسرا علم ہے ڈاکٹری کا، والطب للابدان، ڈاکٹری کا علم انسانی صحت کے لیے، بدن کے لیے۔ تیسرا علم ہے والہندسہ للبنیان، انجینئرنگ، یہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے اور دوسری چیزیں بیلڈ کرنے کے لیے۔ والنحو للسان، نحو زبان سیکھنے کے لیے، یعنی زبان دانی بھی ایک علم ہے۔ اور 5واں والنجوم للزمان، علم نجوم، وقت کا تعین کے لیے۔ یہ حضرت علی 1400 برس پہلے کو گویا یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، اس میں کوئی کنجوسی نہیں کی جا سکتی۔ مسائل دین سیکھو، دین پر چلنے کے لیے ڈاکٹری سیکھی جا سکتی ہے، انجینئرنگ سیکھی جا سکتی ہے، اب تو نئے نئے اور دنیا ترقی کر گئی ہے۔ یہ سارے ایجوکیٹڈ ہونے کے طریقے ہیں، اس کے ذریعے بھی انسان کی ایک اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔